برادران ایمانی و ملت اسلامی، مسلسل اور تسلسل سے گفتگو ہماری جاری و ساری ہے، اور جو آج 8ویں مرحلے میں داخل ہوئی، اور یقیناً اس سے پہلے جو معروضات میں نے آپ کی عالی سماعتوں کے حوالے کی تھیں، یقیناً وہ آپ کے اذہان نابغہ میں موجود ہوں گے۔ ہماری بحث مسلسل اس چیز پر ہو رہی ہے اور اس آیت پہ ہو رہی ہے جسے آیت ولایت کہا جاتا ہے، جس میں 3 ولایتوں کا تذکرہ ہے: اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، صاحبان ایمان، نماز کو قائم کرنے والے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والوں کی ولایت۔ اور توحید پہ مسلسل گفتگو ہوتی رہی، اور یہاں پر آ کر رکی کہ اللہ نے اس مخلوق کی ہدایت کے لیے پہلے ہادی کو خلق کیا ہے، پھر اس مخلوق کو خلق کیا ہے۔ اور میں نے آیت جو پڑھی تھی وہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم علیہ آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ ہادی کو بھیجنا اس ذات کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے ہادی کا انتخاب کرنا۔ هو الذی بعث، وہ خدا ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے امیین میں، ان لوگوں میں کیا کرے جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور ان کی تربیت کرے، اور پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اور پھر سورہ لیل کے اندر آیت ہے کہ ہادی بنانا، ہادی کو بھیجنا کس کا کام ہے؟ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، کہ ہادی کو بھیجنا ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ اسی لیے رسول نے ارشاد فرمایا: اول ما خلق اللہ نوری، پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ہادی کو بنانا اور اسے بھیجنا اس قدرت کے اختیار میں ہے، بندوں کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ جسے وہ بھیجے گا ہادی بنا کر، وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہوگا، اور جسے ہم بنائیں گے وہ ہم جیسا ہوگا۔ اور یہی سلسلہ اللہ نے قائم کیا، اس سلسلے کو نبوت و رسالت کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ سلسلہ دیا، اس مخلوق کے حوالے کیا اور مخلوق کو ان کے حوالے کیا، تو کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین جو نمونہ عمل ہے وہ پیغمبر کی ذات گرامی ہے، وہ ذات پیغمبر تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اور تم نے انہیں دیکھ کر عمل کرنا ہے۔ جو پیغمبر نے کہا اس پہ عمل کرنا ہے، جو کر کے دکھایا اس پہ عمل کرنا ہے، جسے اٹھا کے بتایا اسے لینا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو اللہ نے انتظام کیا اس مخلوق کے لیے کہ کوئی تو آئینہ ہو جسے دیکھ کر انسان صراط مستقیم پہ چلتا جائے۔ تو وہ کیا ہے؟ ذات ختمی مرتبت۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ جب تک رسول ہیں تو ہمیں پریشانی نہیں ہے، جو مسئلہ درکار ہوگا، درپیش ہوگا، ہم فوراً اٹھیں گے، بزم رسالت میں حاضر ہو جائیں گے: یا رسول اللہ، ہمیں یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یا رسول اللہ، آپ کے بعد کون ہوگا؟ یہی سوال ہے کہ آپ کے بعد کون ہے جو اس منصب ہدایت پر ہو، جو اس منصب
جو اللہ کی طرف سے اس پر فائز ہو۔ سوال تو ہے نا، جب تک رسول ہیں پریشانی کی بات نہیں ہے، بعد از رسول کیا ہوگا؟ تو رسول نے اس کا بندوبست کر دیا مقام غدیر پر، جہاں پر ختم نبوت ہوئی، وہیں سے ولایت و امامت شروع ہوئی، اور وہیں سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یعنی بتلانا یہ چاہتے تھے اگر محمد نہ بھی ہوں تو مثل محمد ہوگا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد نظر آتے ہیں۔ اگر تم نے دیکھنا ہو کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کس طرح سے حیات بسر کرنی ہے، تو میرے جانے کے بعد جو محمد آئے تو اسے دیکھ کر زندگی بسر کرتے رہو، وہ تمہارے لیے آئینہ ہے۔ اب علی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ علی پیغمبر کی ذات کے بعد علی پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہیں، یعنی اس کے بعد ہم جو بھی عمل کریں گے تو وہ کسی اور کو دے کر نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھیے خاندان رسالت پہ۔ پھر بھی صلوات پڑھیے خاندان رسالت پہ۔ سوال تو یہ ہے، اب پیغمبر کے بعد ہم نے کسے دیکھ کر عمل کرنا ہے، اور کون ہے جسے دیکھیں تو ہمیں رسول یاد آ جائے؟ سوال یہ ہے، ہم جسے دیکھیں، توجہ رکھیں، میں بڑے دھیمے انداز میں اور بڑے آہستہ لہجے میں بات کر رہا ہوں، اور اگرچہ یہ ایام فضائل نہیں ہیں، بہرحال میں بڑے آہستہ انداز میں یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کوئی تو ہو جسے دیکھ کر ہم عمل کریں کہ یہ رسول کی سیرت ہے، یہ رسول کی سنت ہے، تو وہ کون ہے؟ علی کی ذات ہے۔ اب میں بات آپ کے سماعتوں کے حوالے کی ہے تو دلیل بھی ہو، دلیل ہے۔ جب 25 برس کے بعد علی محراب کی زینت بنے تو لوگوں نے علی کی اقتداء میں نماز پڑھی، نماز ختم ہوئی تو ایک صحابی نے چیخ کر کہا یا علی ذکرتنا صلاۃ محمد، اے علی آج ہمیں محمد کی نماز یاد آ گئی۔ ان کے اس قول سے پتہ چلا جس نے محمد کی سیرت کو دیکھنا ہو تو وہ علی کی طرف دیکھے۔ جس نے محمد کی سیرت کو دیکھنا ہو، اسوہ حسنہ پیغمبر کا کیا ہے وہ علی کو دیکھے۔ اور اس کے بعد اچھا جب یہ اسوہ حسنہ پہ عمل کیا تو کیا ہمیں انعام کیا ملے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم نے عمل کرنا ہے نا، رسول کو دیکھ کر عمل کرنا ہے، علی کو دیکھ کر عمل کرنا ہے۔ اب آئیے ایک منزل آ گئے، جب عمل کر رہے ہیں تو پروردگار نے انعام کیا رکھا ہے؟ تو آواز دی جو بھی ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی تم میں سے نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا زن، کیا کریں گے؟ فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے ایسی ویسی زندگی نہیں دیں گے، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ جب وہ عمل کرے گا تو وہ حیات طیبہ کی منزل پہ آ جائے گا۔ جب حیات طیبہ کی منزل پر آ جائے گا تو اس کے ایمان کا بھی وہ مقام ہوگا، اس کی معرفت کا بھی وہ مقام ہوگا، تو علی بھی کہیں گے یہ ہمارا ہے، حسن بھی کہیں گے یہ ہمارا ہے، 12 امام کہیں گے یہ ہمارا ہے، یہ منزل آ جائے گی۔ اور ایک جملہ میں اس مقام پر ایڈ کرتا ہوں، جب بھی اس آیت کو کوٹ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں تو اس مقام پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ پروردگار ہم جب عمل کریں گے تو ہمیں حیات طیبہ عطا کرے گا، تو میں اس مقام پر یہ جملہ کہتا ہوں، حیات طیبہ نہیں بن سکتی جب تک شجرہ طیبہ کے ساتھ متمسک نہ ہو جاؤ۔ اور یہی شجرہ طیبہ ہے کہ جس کی ابتدا علی سے ہے، رسول ہیں، علی ہیں، اور جو اسوہ حسنہ پیغمبر کا کامل نمونہ ہے، ہم نے انہیں دیکھ کر عمل کرنا ہے۔ علی کے بعد کون ہے؟ حسن ہے۔ حسن کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔
اب کیسے اسوہ حسنہ مثالیں دے رہا ہوں، جلدی سے گزر رہا ہوں. اسوہ حسنہ ہے، ہم نے جب یہ مان لیا کہ حسن محمد ہیں، توجہ ہے آپ کی، ہم نے جب یہ تسلیم کر لیا، اس بات کا اقرار کر لیا کہ حسن محمد ہیں، میں نے نہیں کہا، رسول نے کہا، ہم نے مان لیا کہ حسن بھی محمد ہیں. تو جب ہم نے اس چیز کو تسلیم کیا حسن بھی محمد ہیں، تو جو حسن کا اسوہ حسنہ ہوگا وہ محمد کا اسوہ حسنہ ہوگا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو حسن کا فعل ہوگا وہ محمد کا فعل ہوگا. یعنی اگر حسن نے صلح کی ہے تو حسن نے صلح نہیں کی، محمد نے صلح کی ہے. اور پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا مجلس کے اندر کہ اگر امام حسن کی صلح کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ صلح حدیبیہ کو پڑھ لیجئے، اور وہ تاریخ کے اندر موجود ہے. اس کے بعد جو ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہے وہ حسن کی ذات ہے. اب حسن کے بعد کون ہے؟ تو وہ ہے تیسرے محمد ہیں جو اسوہ محمد ہیں، امام حسین علیہ السلام جو اسوہ ہیں رسول کا. اور ہم نے امام حسین کو دیکھ کر عمل کرنا ہے. جس طرح جیسے امام نے عمل کیا ہے ہم ویسے ہی عمل کریں گے. اگر عمل نہیں کرتا کوئی تو اس کا خسارہ کیا ہے؟ وہ سورہ انسان میں والعصر ان الانسان لفی خسر، پروردگار قسم کھا کے کہہ رہا ہے، مجھے زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے. پروردگار سارے انسان، ہمارے لیے یہ اسوہ حسنہ ہے. ہم تو عمل کرنا چاہتے ہیں، کہا نہیں، جو عمل نہیں کرے گا اس کے لیے یہ اعلان ہے. سارے انسان خسارے میں ہیں، کہا نہیں، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سارے انسان خسارے میں نہیں ہیں، ایمان والے خسارے میں نہیں ہیں، جو حق کے ساتھ متمسک ہیں اور صابر ہیں یہ لوگ، یہ انسان خسارے میں نہیں ہے. یعنی جو اسوہ حسنہ پہ عمل کرتا ہے اس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. تب اس منزل پر آتا ہے کہ اسے اس زندگی میں خسارہ نہیں ہے اور نہ ہی آخرت میں اسے کوئی خسارہ ہوگا. تو ہم نے جو عمل کرنا ہے وہ کسے دیکھ کر کرنا ہے؟ جو پیغمبر کے اسوہ حسنہ کا آئینہ ہو، ہم اسے دیکھ کر عمل کرتے رہیں گے. اب بات امام حسین کی ذات پہ آ گئی ہے تو شان امام حسین پہ لاسانی صلوات پڑھیے. اور یہیں پر میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، جو اتنی زیادہ تمہید میں نے باندھی اور آپ کی سماعتوں کو اس طرف مبذول کرنا چاہا، تو اسی نقطے کی طرف کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ حسین ہے. ہم نے ان کی سیرت کو دیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے بخیل. بخیل کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس مال ہو لیکن نہ دے کسی کو، اسے کہتے ہیں بخیل. اور اسی کے ساتھ ہے لعیم. لعین نہیں، لعیم، لام حمزہ اور یا اور میم. لعیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کیا ہو، نہ خود کھائے نہ کسی دوسرے کو کھانے دے، ہمیشہ اپنی دولت پر بیٹھا رہے اور اس پر اس کی نظر رہے، اسے کہتے ہیں لعیم. اور اس کے بعد ہے سخی. سخی کسے کہتے ہیں؟ جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، اسے کہتے ہیں سخی. اور کریم کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ہو جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، اسے کہتے ہیں کریم. اور اسی وجہ سے سورہ دہر کی جو آیات ہے، جب آل محمد نے وہ روٹیاں اٹھا کر ایک دن یتیم کو، ایک دن اسیر کو، ایک دن غریب کو جب دی تو ان کے پاس کچھ نہ تھا، یہی تو کریم تھے آل محمد. اس مقام پر یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے آل محمد کی روٹیوں کی اتنی شان ہے، اور اس انداز کریمانہ انداز میں آل محمد نے، علی نے، فاطمہ نے، حسن نے، حسین نے یہ روٹیاں عطا کی ہیں. اللہ نے ان روٹیوں کے بدلے سورہ اتار دیا ہے.
اور یہ ہیں کریم جو خود نہیں کھاتے. اگر کوئی دروازے پر آ جائے، دق الباب کیا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو اگر چیز پاس ہے تو وہ اپنے لیے نہیں رکھتے، دوسروں کو کھلاتے ہیں. اور یہی مثالیں ہیں امام حسین علیہ السلام کی. امام حسین کس انداز میں، دیکھیے کریم ہیں امام حسین. حاکم شام نے اپنے زمانے میں کچھ طائف بھیجے، کچھ ہدیے بھیجے. جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، جو قوم قبیلے کے بڑے تھے، سب کے لیے بھیجے. اور گھر گھر بھیجے، دروازے پر بھیجے. اور امام حسین کی طرف بھی وہ ہدیہ بھیجا گیا. اب وہ گھر دے کر آیا، اور حاکم شام اپنے دربار میں بیٹھا، تبصرہ بھی ہو رہا تھا کہ مجھے پتہ ہے سارے لوگوں کو جن کو میں نے ہدیے بھیجے ہیں وہ اپنی ذات پہ خرچ کریں گے، حسین اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرے گا. وہ سارے اپنے مفادات کے لیے خرچ کریں گے، لیکن ایک حسین ہے جو اپنے مفادات کی خاطر خرچ نہیں کرے گا. تو کسی نے سوال کر دیا، تمہیں کیسے پتہ ہے وہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرے گا؟ کہا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں وہ اس کریم علی کا بیٹا ہے. اور اس نے مثال دی کہ اس کریم علی کا بیٹا ہے. کیسے؟ کہا صفین کے اندر جب علی کی فوج نے پانی پہ قبضہ کر لیا تو اس نے اپنی فوج سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو فوجیوں نے کہا کیوں؟ دیکھو پانی پہ قبضہ ہو گیا ہے. کہا اس لیے علی اتنا بڑا کریم ہے، کسی کو پیاسا مرنے نہیں دیتا. علی کسی کو پیاسا مرنے نہیں، علی بہت کریم ہے. تو یہ اسوہ حسنہ ہم نے لینا ہے. جتنا بھی ہے، مال ہے، کھانا ہے، دولت ہے، ثروت مندی ہے، اس اعتبار سے ہم آل محمد کے سیرت پہ عمل کرتے ہوئے خرچ کریں. اگر ہم دیکھیں یتیم ہے تو ہم اس کی مدد کریں، اگر اسیر ہے تو ہم اس کی مدد کریں، اگر غریب ہے تو ہم اس کی مدد کریں. یہ ہمیں طرز زندگی کسی اور نے نہیں سکھایا، آل محمد نے سکھایا ہے. اور یہ ہے اسوہ حسنہ. اور اس کے بعد کی جو منزل ہے وہ یہ منزل ہے، جب ہم اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو امام نے اختیار کیا ہے، اس سے نہیں ہٹنا. اسی کو تو شیعہ کہتے ہیں، اسی کو محب کہتے ہیں، جو امام کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے. اس لیے جو راستہ امام بتاتا ہے وہ صراط مستقیم ہوتا ہے، اور یہ امام اس راستے پہ ہدایت کر رہا ہوتا ہے. اور اسی لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. سنو، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اور اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اسے ہدایت ملے تو میرے حسین کے در پر آئے، اگر چاہتا ہے اسے نجات ملے تو میرے حسین کی کشتی میں سوار ہو جائے. یعنی حسین ابن علی کو دیکھنا ہے. اور جب امام حسین مدینے سے نکلے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ اور بڑے دھیمے لہجے میں اور بڑے مؤدبانہ یہ معروضات پیش کر رہا ہوں کہ جب ہم سیرت امام حسین دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ جو امام نے راستہ اختیار کیا وہ راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے. یہی بات ہے، امام نے مدینہ چھوڑا، کربلا کی طرف آئے. اب میں روک کر آپ پر سوال کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ کس وجہ سے چھوڑا؟ اچھا ایسے نہیں چھوڑا امام نے کہ وہ خاموش تھے اور مدینے کو چھوڑا اور کسی کو پتہ ہی نہیں کربلا پہنچ کے. نہیں، امام نے سب سے پہلے جو اعلان کیا وہ کیا اعلان کیا ہے جانتے ہو؟ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ اعلان کیا اور اس کے بعد امام نے مدینے کو چھوڑا، کیونکہ کجا یزید اور کجا حسین. یزید کے کارنامے کیا تھے؟ تاریخ بڑی پڑی ہے اور اس کے اندر موجود ہیں. کوئی مورخ ایسا نہیں جس نے یزید کے اوپر کوئی بات نہ لکھی ہو اور بتایا کہ اسلام کے ساتھ کیا کیا ہوا. یعنی اس انداز میں شراب، جوا،
بندروں کے ساتھ کھیلنا، شریعت کا مذاق اڑانا، دین اسلام کو پامال کرنے کی کوشش کرنا، جو دستور ہے، جو آئین زندگی ہے، جو پیغمبر لے کر آئے، اس کی مخالفت کرنا۔ یہاں تک سلسلہ نہیں رکا، بلکہ آگے بڑھ کر اس نے اعلان کر دیا کہ نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ کوئی کتاب آئی ہے، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے۔ اس نے دین اسلام کو مس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ زور لگاتا رہا، طاقت لگاتا رہا۔ ادھر حسین تھے اور حسین کے ساتھ قدرت تھی، اور وہ کہہ رہا تھا حلال محمد حرام الی یوم القیامہ، جو محمد نے حرام چیزیں قرار دی ہیں میں انہیں حلال کر رہا ہوں، اور جو حلال کی ہے میں انہیں حرام کر رہا ہوں، جو حرام کی ہے میں انہیں حلال کر رہا ہوں۔ یعنی کس قدر دین کے ساتھ مذاق کیا جا رہا تھا، قرآن کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ نہضت حسینی جو تحریک حسین ابن علی ہے، اس کا فلسفہ ہی یہی تھا۔ اب دیکھیے، جب امام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ خط لکھا، وصیت میں لکھا، تو کیا لکھا؟ من حسین ابن علی الی محمد بن حنفیہ، اور یہ لکھ کر ایک جملہ لکھا، انی لم اخرج باطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ دیکھو، میں حسین کسی فتنہ اور فساد کے لیے نہیں نکل رہا۔ تو مقصد کیا ہے مولا؟ انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، میں انہیں عمل صالح کی طرف لے کر آنا چاہ رہا ہوں۔ کیسے مولا؟ اسیرو بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میری سیرت اور میرا طرز زندگی کوئی الگ سے نہیں ہے، میری سیرت اور میرا جو طرز زندگی ہے وہ وہی ہے جو میرے بابا علی کا تھا، میرے نانا محمد کا تھا۔ میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں کربلا کی طرف، کوئی تخت اور تاج میرا مقصد نہیں ہے۔ کیوں؟ دین کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ اور جب کربلا میں آگے تو ہم بھی ادھر سے امام کی صفوں میں شامل ہوتے ہوتے، تحریک حسینی میں شامل ہوتے ہوتے کربلا میں آگے۔ اب رکیں اس مقام پر، میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے کہ ہم امام کے ساتھ کربلا میں ہوتے، تو ہم امام کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، کیا ہم اس قابل ہیں کربلا جانے کے لیے؟ کیا ہم اس تحریک کا، اور تحریک رکی نہیں ہے، قیامت تک جاری رہے گی، نہیں رکی، قیامت تک جاری رہے گی، اور اس تحریک میں ہم نے شامل ہونا ہے، میں نے اور آپ نے اس تحریک حسین میں شامل ہونا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ حسین کی اس تحریک میں شامل ہو سکوں؟ کیا میرے اندر یہ معرفت موجود ہے جس کے سبب میں حسین کے اس لشکر میں شامل ہو سکوں؟ اس مقام پر مقام فکر بھی ہے، اور مقام مرتبہ بھی ہے، مقام معرفت بھی ہے، کہ میں اپنے گریبان میں جاؤں۔ ہو سکتا ہے میں ظاہری طور پر یہ تمنا کر رہا ہوں کہ مولا میں ہوتا تو آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتا، میرا دل کچھ اور ہی کہہ رہا ہوتا۔ آپ کی توجہات ہیں اور سننا چاہ رہے ہیں؟ لاسانی صلوات پڑھیے خاندان رسالت پہ۔ اچھا، مقام فکر ہے یا نہیں ہے؟ آپ پریشان ہو رہے ہیں، فضائل کے ایام نہیں ہیں، بس میں اسوہ حسنہ پہ گفتگو کر رہا ہوں، عمل صالح اور اسوہ حسنہ۔ سوچیں، میں اور آپ آج سوچیں، فکر کریں تنہائی میں بیٹھ کر، جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں کیا دل اس دعوے کی تائید کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب دل اس دعوے کی تائید کرے تو سمجھ لیں ہم حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم حسین کی تحریک میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ اگر زبان ہے فقط تو یہ کسی کام کی نہیں ہے، اگر دعویٰ ہے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے اگر فقط دعویٰ ہے تو ہو سکتا ہے امام بلائیں تو ہم نہ جائیں، اگر امام بلائیں تو ہم نہ جائیں۔ کیوں؟ ہمارے دل نے یہ معرفت حاصل نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔
اسی وجہ سے اگر امام بھی بلائیں تو نہیں آ سکتے۔ اب سنیے، راستے میں امام جا رہے تھے، ایک منزل پر رکے، اصحاب سے کہا یہ خیمہ کس کا ہے؟ کہا مولا یہ عبداللہ بن ہرجوفی کا ہے۔ ہرجوفی بہرحال لغت میں استعمال ہے اس کا، کہ مولا یہ اس کا خیمہ ہے۔ کہا جاؤ بلاؤ اسے۔ اصحاب گئے بلانے کے لیے کہ مولا تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو جانتے ہو کیا کہا اس نے؟ کہا کہ میں نہیں آ سکتا۔ تو اصحاب پلٹ کر امام کی طرف آ گئے۔ امام نے کہا کیا ہوا؟ کہا عبداللہ کہہ رہا ہے میں نہیں آ سکتا۔ تو امام نے کہا میں خود جا رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا تھا کہ ہم اپنے لیے فکر کریں کہ جو ہمارا دل ہے وہ زبان کی تائید کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اس کا فقط دعویٰ تھا کہ آپ فرزند رسول ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ زہرا کے جگر گوشہ ہیں، آپ علی کے لال ہیں۔ اس کا فقط دعویٰ تھا۔ امام نے کہا میں خود جا رہا ہوں۔ اصحاب ساتھ تھے، امام آئے، سلام و دعا ہوئی۔ اس کے بعد امام نے اپنے مقصد کو بیان کیا، حجت تمام کی۔ امام نے کہا میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جانتے ہو کیا کہا؟ کہا مولا میں خود تو نہیں جا سکتا، یہ میرا ایک گھوڑا ہے، فرس ہے، آپ اسے لے جائیے۔ کس لیے لے جائیے؟ کہا بہت تیز بھاگتا ہے، اگر یہ بھاگنا شروع ہو جائے اس کے ساتھ کوئی نہیں پہنچتا، ہر ایک کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، مولا یہ لے جائیے۔ امام جانتے تھے اس نے نہیں آنا، لیکن حجت تمام کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو اس منزل پر لے آؤ کہ اگر حسین بلانے آ جائیں تو تم آ جاؤ۔ توجہ ہے، امام پیغام دے رہے تھے۔ امام جانتے تھے اس نے نہیں آنا، لیکن امام نے ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے۔ قیامت تک آنے والے جو مخلوق ہے اس کے لیے امام نے پیغام چھوڑا ہے، انسانوں کے لیے پیغام چھوڑا ہے، جو صاحبان فہم ہیں ان کے لیے امام نے پیغام چھوڑا ہے کہ دیکھو اگر کوئی شخص جس کی زبان کی تائید اس کا دل نہ کر رہا ہو وہ کبھی کربلا میں نہیں آ سکتا، چاہے حسین اسے بلانے آ جائیں۔ امام آئے لیکن وہ نہیں گیا۔ کیا ہم اس قابل ہے کہ ہم اس تحریک کربلا میں شامل ہو سکیں؟ اس تحریک کربلا میں جو آج ہم شامل ہونا چاہ رہے ہیں، فقط ہم نہیں، فقط ہم ہی حسین کے چاہنے والے نہیں ہیں، یہ کہیں کہ ہم شیعہ کے حسین ہیں، نہیں۔ اہل سنت جو ہمارے بھائی ہیں، جن کے بارے میں آیت اللہ سید سستانی حفظہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اہل سنت ہماری جان ہے۔ جانتے ہو جان کا معنی کیا ہے؟ جان کا معنی یہ ہے ان پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنی چھاتی سامنے کر دیں گے۔ فقط ہمارے حسین نہیں ہیں، ان کے بھی حسین ہیں، وہ بھی مانتے ہیں حسین کو، وہ بھی حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر وہ ان مجالس میں آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جیسے میری اطلاعات کے مطابق اور یہاں پر برادران آ رہے ہیں، مولا ان کو سلامت رکھے، بڑی محبت کے ساتھ اس ذکر محبت میں آ رہے ہیں، اور اسی محبت کے ساتھ میری التجا ہے کہ اسی محبت کے ساتھ وہ پلٹ کر جائیں، اور اسی محبت اور اتحاد کو ایک ایسا دیا بنائیں جو آئندہ نسلوں میں بھی روشن ہو جائے۔ اور یہ تب ہوگا جب ہم حسین کے قریب ہو جائیں۔ اس لیے حسین کی ذات کسی تفرقے کے لیے نہیں ہے، حسین کی ذات اتحاد کے لیے ہے، حسین کی ذات محبت کے لیے ہے۔ اور ہر کوئی اس ذکر میں آتا ہے۔ ہم شیعہ اہل سنت، اور فقط یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعض مقامات پر ہندو بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پر موجود ہوں۔ ہر مقام پر جہاں عزاداری ہوگی وہاں جو رہنے والے ہیں وہ شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے حسین فقط ایک کسی فرقے کے نہیں ہے، مذہب کے نہیں ہے، ہم کے ہمارے نہیں۔ اقبال نے کیا خوبصورت کہا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ مل کے
سب کے ہیں حسین، اور حسین سب کے لیے ہدایت چراغ ہیں۔ ہم نے اس چراغ کی روشنی میں چلنا ہے۔ اگر ہم اس چراغ کی روشنی میں چلتے رہے تو ہم رسول تک بھی پہنچ جائیں گے، خدا تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اور یہی حسین ہیں جنہوں نے رسول کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے کربلا کا، اس قیام میں کربلا کا انعقاد کیا۔ خود امام نے اس تحریک، یہ تحریک مقدس تحریک ہے، کربلا کا رخ کیا۔ امام آئے کربلا میں اسی دین اسلام کی خاطر، اسوہ رسول پہ چلتے ہوئے، اسوہ علی پہ چلتے ہوئے اس کربلا میں آئے۔ جب اس کربلا میں آئے، شب عاشور تھی، اور فقط اکیلے نہیں آئے۔ میں کہوں کہ امام اکیلے آئے، یا ہر بندہ سوچنے والا کہے، تاریخ دان کہے امام اکیلے آئے، نہیں۔ جانتے ہو اس دین کی خاطر امام نے کن کن قربانیوں کو تیار کیا؟ مدینے سے چلے اکیلے نہیں ہیں، عباس جیسا بھائی ساتھ ہے، اصغر جیسا ننھا مجاہد ساتھ ہے، زینب جیسی بہن، ام کلثوم جیسی بہنیں، اور سکینہ جیسی بیٹی، یہ سارا قافلہ لیتے ہوئے امام کربلا میں آئے تاکہ میرے نانا کا دین بچ جائے۔ اور اس قربانی میں جو اہم قربانی تھی نا، وہ بھی امام کے ساتھ تھی، اس کا نام تھا علی اکبر۔ جب اللہ نے امام حسین کو علی اکبر جیسا بیٹا عطا کیا تو سارے مدینے میں یہ طائف ہدیے امام دیتے رہے کہ اللہ نے مجھے علی اکبر جیسا فرزند دیا ہے۔ ایک شخص آیا نا امام کی بارگاہ میں، کہا مولا میں نے سنا ہے آپ کا بیٹا ہم شکل پیغمبر ہے، شبیہ رسول ہے بیٹا، مولا میں اس بیٹے کی، آپ کے اس فرزند کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام گئے، اپنے علی اکبر کو لے کر آئے۔ جب اس نے دیکھا نا تو کہا مولا دعا کیجئے مجھے بھی ایسا بیٹا عطا ہو، اللہ مجھے ایسا ہی بیٹا عطا کرے۔ کہا مجھے بتاؤ اگر ایسا خوبصورت بیٹا ہو، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کہنے لگا مولا ایسا خوبصورت بیٹا ہو، اگر اس کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے باپ مر جائے گا۔ یہ جملہ اس نے کہا نا تو امام نے کہا یہی بیٹا ہوگا جو کربلا میں سینے پہ برچھی کھائے گا۔ اس کے بعد کہا مولا، امام نے کہا دعا نہ کروانا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آج آرام سے سنو مصائب علی اکبر۔ کہا مولا پھر ایسا بیٹا، اور یہ ایسا عظیم بیٹا، ہم شکل پیغمبر بیٹا اللہ نے حسین کو عطا کیا ہے۔ جانتے دو شبیہیں ایسی عطا کی ہیں امام حسین کو اللہ نے۔ نانا رسول یاد آتے تھے تو شبیہ نانے کی شبی میں علی اکبر جیسا بیٹا عطا کیا۔ بابا علی بہت یاد آتے تھے تو شبیہ علی عباس جیسا بھائی ملا۔ کیونکہ جب کہتے تھے نا لوگ، راوی کہتا ہے جب ہمیں شوق ہوتا تھا کہ رسول کی زیارت بھی ہو اور علی کی زیارت بھی ہو تو ہم حسین کی بارگاہ میں جاتے تھے، علی اکبر کی زیارت کرتے تھے، عباس کی زیارت کرتے تھے۔ یہ علی اکبر حسین کے لیے باپ ہیں۔ جب ایک منزل پر آئے نا تو امام کی آنکھ لگ گئی۔ جانتے ہو جب بیدار ہوئے کیا کہہ رہے تھے امام؟ آنکھ کھلی تو یہ پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھو یقین علی اکبر، جب امام نے یہ پڑھا نا تو کہا بابا کیا ہوا؟ کہا بیٹا ابھی میں خواب میں دیکھ رہا تھا، کوئی آواز ندا آ رہی تھی کہ یہ قافلہ موت کی طرف سفر کر رہا ہے۔ کہا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم حق پر ہیں، یقین علی اکبر دیکھیے۔ کہنے لگے بابا پھر کوئی پرواہ نہیں ہے،
ہم موت پہ جا گرے یا موت ہم پہ آ گرے۔ شب عاشور آئی، ہر صحاب اپنے خیمے میں، انصار اپنے خیمے میں، ہر کوئی اپنے خیمے میں، لیکن علی اکبر کی ماں نے علی اکبر کو سامنے بٹھایا اور کہا بیٹا کل عاشورہ کا دن ہے، لیکن بیٹا تو جانتا ہے تیری تربیت تیری پھوپھی زینب کبریٰ نے کی ہے۔ عزادارو، صبح عاشور طلوع ہوئی، انصار بھی مارے گئے، اصحاب بھی مارے گئے۔ ایک مرتبہ علی اکبر آئے مولا کے پاس اجازت لینے کے لیے، بابا میں اب جہاد کے لیے جا سکتا ہوں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے جوان بیٹے نے بوڑھے باپ سے موت کی اجازت مانگی ہو؟ یہ حسین کے دل سے پوچھئے، یہ حسین کے دل سے پوچھئے کہ علی اکبر نے کس انداز میں موت کی اجازت مانگی اور حسین نے دے دی۔ کہا بیٹا جاؤ پہلے پھوپھی سے اجازت لو۔ پھوپھی کے پاس گئے، روایت کے لفظ ہیں زینب کبریٰ بیٹھی ہوئی تھی، علی اکبر گئے، اپنا سر ثانیہ زہرا کے زانوں پہ رکھا، ایک جملہ کہا پھوپھی اماں آپ یہ بتائیں آپ فضیلت رکھتی ہیں یا دادی زہرا فضیلت رکھتی ہیں؟ کہا اکبر کیسی بات ہے، وہ تو آقا زادی ہیں، وہ تو ماں ہیں، وہ تو زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ یہ جملہ کہا نا تو علی اکبر نے کہا کہ اگر آپ کو اپنا بیٹا فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کرنا ہو تو پھوپھی اماں کیا کریں گی؟ تو اس وقت کہا کہ اکبر تو نے سوال کر دیا ہے، اگر اس طرح سے سوال نہ کرتا تو میں مر گئی ہوتی، لیکن اکبر کیا کروں، تو میرا بیٹا ہے، وہ زہرا کا بیٹا ہے، جا میں نے تجھے اجازت دے دی ہے۔ مقتل کے لفظ ہے جتنی مرتبہ علی اکبر آتے خیمے کا پردہ اٹھتا، کوئی بی بی پکڑ کر کہتی اکبر نہ جا، اور کوئی پھوپھی پکڑ کر کہتی بیٹا نہ جا، اور بہنیں پکڑ کر کہتی علی اکبر نہ جا۔ اجرکم اللہ، اکبر جو بھی گیا ہے صبح سے کوئی واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، آئے امام حسین، کہا بیبیوں اکبر کو آنے دو۔ اکبر آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، مرکب پہ سوار ہو کر چلے۔ اب چل رہے ہیں تو حسین بھی آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ جس طرح گھوڑا تیز ہوتا تو ویسے ہی امام بھی تیز ہو جاتے، امام کے قدم بھی جلدی شروع ہو جاتے۔ اس مقام پر علی اکبر نے مڑ کر دیکھا نا تو کہا بابا الوداع کر دیا تھا۔ کہا اکبر کاش تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا۔ اجرکم اللہ، یہ اکبر تو میرے دل سے پوچھ، تو کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ اب حسین اکبر گئے میدان میں، حسین ایک اونچے مقام پہ کھڑے ہیں۔ اب دیکھیے منظر کیا ہے، لیلا کی نظر ثانیہ زہرا پہ ہے، ثانیہ زہرا در خیمے پہ کھڑی ہے، اور ان کی نظر حسین کے چہرے پہ ہے کہ جو حسین کے چہرے کے آثار ہوں گے وہ ہم سمجھ جائیں گے اکبر زندہ ہے یا اکبر زندہ نہیں ہے۔ اب امام حسین اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں بیٹے کے جہاد کو، لیکن اچانک ایک دشمن سامنے آ گیا نا، جو نہ بھوکا تھا نہ پیاسا تھا۔ تو امام حسین نے ام لیلہ سے کہا میرے نانا کی سنت میں ہے اور شریعت میں ہے، اگر ماں دعا کرے تو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، جا دعا کر علی اکبر واپس پلٹ کر آ جائے۔ ام لیلہ خیمے میں گئی اور دعا کی پروردگار اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے علی اکبر کو ملا دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب علی اکبر واپس پلٹ کر آئے، جب آئے نا بابا کے پاس تو کیا کہا، بابا مجھے پیاس نے نڈال کر دیا ہے، بابا کیا ایک قطرہ گھونٹ کا مل سکتا ہے، کیا پانی مل سکتا ہے؟ امام نے کہا اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے۔ اب اکبر نے اپنی زبان مولا کے منہ میں رکھی نا تو جلدی سے باہر نکالی، کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، اکبر چلا جا، دادا علی تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اکبر پلٹے،
جہاد کر رہے تھے. کچھ ہی دیر کے بعد اکبر زینے مرکب پہ سنبھل نہ سکے, زینے ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکے, گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکے. جانتے ہو کیوں؟ ایک ظالم نے سینے میں برچھی ماری. جب برچھی لگی ذوالجناح کی زین پہ سنبھل نہ سکے, زین سے زمین پہ آئے. ادھر سے حسین کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا, ادھر سے ثانیہ زہرا خیمے میں گری. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اب جب علی اکبر گرے نا تو حسین جلدی سے میدان کی طرف آئے اور جلدی سے آئے. مقاتل میں لکھا ہے حسین جلدی سے چل رہے ہیں, لیکن حسین گرتے بھی ہیں اور اٹھتے بھی ہیں. ایک مرتبہ حسین گرے, نہ اٹھ سکے, اب زانو کے بل چلنا شروع ہو گئے اور یہ آواز دیتے تھے, یا علی او یا علی او آئین علی اکبر, آئین علی اکبر. اب حسین قریب گئے, علی اکبر کے قریب گئے. جب قریب گئے نا تو ایک جملہ کہا علی دنیا بعدک لفا. اکبر تیرے بعد یہ دنیا کچھ نہیں ہے. اکبر تجھ جیسا بیٹا جب دنیا سے چلا جائے نا تو یہ دنیا کی زندگی کسی کام کی نہیں ہے. اب ایک ہاتھ علی اکبر نے سینے پہ رکھا ہے, اس لیے برچھی کا پھل سینے میں ہے. امام نے علی اکبر کا سر زانو پہ رکھا نا تو کہا اکبر دوسرا ہاتھ کہاں ہے؟ تو کہا بابا سینے میں برچھی کا پھل ہے. جب یہ سنا نا تو امام نے دونوں زانو ٹیکے اور ایک ہاتھ سینے پہ رکھا, دوسرا ہاتھ برچھی پہ رکھا اور یا علی کہہ کر برچھی کو نکالا. اور ادھر سے ابراہیم بھی دیکھ رہے تھے اور اسماعیل بھی دیکھ رہے تھے. ابراہیم نے کہا اسماعیل تیری قربانی نہیں, یہ دیکھ فخر ابراہیم اور یہ دیکھ فخر اسماعیل جو برچھی کا پھل نکال رہا ہے. اب جب برچھی کا پھل نکالا نا تو جانتے ہو کیا ہوا؟ ادھر سے فقط برچھی کا پھل باہر نہیں آیا, علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا, علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا. اب کلیجہ باہر آیا, ادھر سے علی اکبر ہلے, زمین کربلا ہلی, خیمے ہلے. ثانیہ زہرا نے کہا حسین میں تیری مدد کو آؤں. حسین نے اکبر کو چھوڑا, یہ جملہ کہتے ہوئے چھوڑا, اکبر تم میری جان ہو, وہ زہرا کی بیٹی ہے, میں نہیں چاہتا زینب خیمے سے باہر آئے.